تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں. ایک ایسا آدمی جو اپنی گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ایک ایسا آدمی جو اپنے گھر کے اخراجات کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ایک ایسا آدمی جو اپنے گھر کے حالات اور معاملات میں پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے, اور ایک ایسا آدمی جو روزانہ پریشان ہے گھر کے اخراجات سے کہ اخراجات بڑھ چکے ہیں, ایک ایسا آدمی جو روزانہ گھر کی پریشانیوں میں ہے کہ روزانہ مجھے قرض لینا پڑتا ہے, ایک ایسا آدمی جو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے اور ہر حالات کے اندر پریشان ہے. لیکن جس علاقے کے اندر وہ رہتا ہے اسی علاقے کا بادشاہ روزانہ کئی بار اعلان کرتا ہے. کوئی ہے ایسا آدمی جس کو مال کی ضرورت ہو, دولت اور دھن کی ضرورت ہو, کوئی ایسا آدمی جو بیمار ہو, میں اس کو شفا دوں گا, اس کی ضرورت پوری کروں گا, بلکہ شفا بھی دوں گا اور اس کے اخراجات بھی پورے کر دوں گا اور اسے مال دولت سے بھی نواز دوں گا. کوئی ہے ایسا بندہ؟ اور اعلان دن کے اندر کئی بار ہوتا ہے لیکن وہ انسان سننے کے باوجود نہیں جاتا. اگر وہ سن لیتا ہے اس کے باوجود بادشاہ کے دربار میں مانگنے نہیں جاتا, اور اگر کبھی چلا بھی جائے تو جو برتن لے کر جاتا ہے اس برتن کو ہی الٹا رکھ دیتا ہے اور اس برتن کے اندر بغیر کوئی چیز حاصل کیے واپس لوٹ آتا ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان کون ہے, وہ میں ہوں, وہ آپ ہیں, وہ ہم سب لوگ ہیں معاشرے کے اندر کہ ہر طرح کے حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں, ہر طرح کی پریشانی کے اندر ہیں, ہر طرح کے گھر کے معاملات کے اندر پریشان ہے. لیکن اسی علاقے کے اندر, اسی جگہ پر احکم الحاکمین, سردار, سب بادشاہوں کے سردار, بادشاہوں کے بادشاہ, میرے اور آپ کے مالک, میرے اور آپ کے پروردگار, دن میں کئی مرتبہ اعلان آتا ہے, دن میں کئی مرتبہ آواز آتی ہے, بلاوا آتا ہے, لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے. اور اگر چلے بھی جائیں تو ہمیں پچھلے کام کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے, کہیں وہ ہمارا کام نہ بگڑ جائے, کہیں وہ ہمارا کام نہ رہ جائے, کہیں وہ ہماری پریشان. دیکھیں ہم کیوں جاتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر؟ اس لیے کہ میری پریشانی دور ہو جائے, اس لیے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے, اس لیے کہ ہم سب کی مشکلات آسان ہو جائیں. لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں جا کر اتنی جلتی ہوتی ہے ہمیں, جانے انجانے ہم وہاں پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اپنا برتن ہی الٹا ہوتا ہے. جلد بازی کے اندر آ کر ہم بن مانگے واپس آ جاتے ہیں, ہم بن مانگے اللہ سے مانگتے کچھ نہیں ہے, بغیر مانگے واپس آ جاتے ہیں, رب کو راضی کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں. اور پھر وہی مشکلیں, پھر وہی تنگیاں, پھر وہی اخراجات کی پریشانی, پھر وہی ضلالتیں میرا اور آپ کا مقدر بن جاتی ہیں. تو دوستو کیوں نہ ہم اپنی پریشانیاں لے کر اللہ کی دربار میں جائیں, کیوں نہ ہم اپنے گھر کے حالات اور تنگیاں لے کر اس مالک کے پاس جائیں جو حل فرما دیتا ہے, اور جو حل بھی کر دیتا ہے پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے حالاتوں کو بھی بہتر کر دیتا ہے, میری اور آپ کی بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے, میرے اور آپ کی مشکلات بھی آسان فرما دیتا ہے, میری اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیتا ہے, میری اور آپ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. کوئی ایسا بادشاہ ہے دنیا کے اندر؟ یقیناً کوئی نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ میرا اور آپ کا پروردگار ہے, اور اگر کوئی ہے وہ میرا اور آپ کا پروردگار ہے. آج کیوں ہم دور ہو گئے ہیں اللہ کے گھر سے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ آج ہم پریشان ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کیا ہمارے گھر کے اندر بیماری کیوں ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے, وہ ہے رب کے گھر سے دوری, وہ ہے پروردگار کی آواز سے دوری. جب اللہ بلائیں اور ہم نہ جائیں پھر رب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے گھر میں مشکلات آتی ہیں, ہمارے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں, تنگیاں آ جاتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں. اس لیے جب بھی آواز آئے, جب بھی ندا آئے تو بھاگ کر اللہ کے گھر میں پہنچیں اور اپنے برتن کو سیدھا لے کر جائیں. جلد بازی نہ کریں عبادت کے اندر, عبادت کریں, نماز پڑھیں, اس کے بعد رب سے مانگیں, پھر دیکھیں کس طرح رونقیں ہی رونقیں آتی ہیں میری اور آپ کی زندگی میں.
دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آ کر مانگنے کا طریقہ بتائے۔ السلام علیکم۔